فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم في جنات يتساءلون ما سلككم عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ انسان جب اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کے بعد سے لے کر بنیادی عبادات میں سے سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ بندہ مومن کی پہچان، ایک مسلمان کی پہچان اس کا نماز پر ہمیشگی کرنا ہے۔ دین اسلام کی بنیادی عبادات کو دیکھا جائے تو کسی کا تعلق روزمرہ کی زندگی سے اس قدر زیادہ نہیں جس قدر اللہ رب العزت نے نماز کا تعلق جوڑا ہے۔ انسان نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سال میں ایک مرتبہ ادا کرنی ہے، اور ہر فرد نے نہیں ادا کرنی بلکہ صاحب نصاب نے ادا کرنی ہے۔ روزے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا جو طاقت رکھتے ہیں، تندرست ہیں، امن کی حالت میں ہیں، سال میں ایک مرتبہ ایک ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ حج کے بارے میں فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے، وہ بھی صاحب استطاعت میں۔ لیکن نماز، انسان تندرست ہے، بیمار ہے، امن کی حالت میں ہے، خوف کی حالت میں ہے، مرد ہے، عورت ہے، فرمایا دن میں 5 مرتبہ پڑھنا تمہارے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی کو مسلمان کرتے، اس کو کلمہ پڑھاتے، سب سے پہلی تعلیمات اس کو نماز کے بارے میں دیا کرتے کہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونا ہے، نماز کے اوپر ہمیشگی کرنی ہے۔ لیکن افسوس کا اظہار تو یہ ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہماری حالت مساجد کے اندر فرض نمازوں میں ہوتی ہے وہ کسی سے پنہا نہیں۔ کہیں 10 افراد نماز میں جماعت میں شرکت کرتے ہیں، کہیں 15 افراد۔ اگر ریشو دیکھی جائے تو شاید 2 یا 3% مسلمان جو ہمیشگی سے نماز ادا کرتے ہیں۔ باقی 97% مسلمان کہاں ہیں؟ وہ مسلمان کس چیز کے ہیں جو نماز ہی کو ادا نہیں کرتے؟ ہمارے لیے اس سے افسوس کا اور شرمندگی کا مقام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کوئی شخص نماز ادا نہ کرے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نماز کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ نماز کی خصوصیات کیا ہیں، اس کو ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں، جو ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا کیا نتیجہ بیان کیا ہے، اور جو نہیں ادا کرتے، جو اس میں سستی کرتے ہیں، اس کا انجام اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے۔ نماز کی سب سے پہلی خصوصیت جو پچھلے جمعہ میں بھی بیان کی گئی کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ باقی تمام عبادات اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر نازل فرمائی، ان کا حکم زمین پر نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر بلایا، اللہ رب العزت نے آسمان پر بلا کر نماز کا حکم جاری کیا اور فرمایا ہی خمسن وہی خمسون، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی، لیکن اللہ کے ہاں 50 لکھی جائیں گی،
لا یبدل القول لدی، ہمارے نزدیک جو حکم جاری کر دیا جائے اس کے اندر ترمیم نہیں کی جاتی، اس کو بدلا نہیں جاتا۔ آپ پڑھیں گے 5 لیکن ثواب انسان کو 50 نمازوں کا ملے گا۔ یہ خصوصیت کہ اس عبادت کو فرض کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے اوپر جبرائیل علیہ السلام کو دنیا پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارک کو آسمان پر بلایا گیا اور پھر اس کو تحفے کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے تمام ادیان میں اس کا حکم تھا۔ یہ کوئی پہلی امت نہیں جس کو نماز کا حکم دیا گیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے تو یہ فرما دیا، ایک بندہ مسلمان ہو ایک بندہ کافر ہو، ان کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر میں یا میرا بھائی یا میرا عزیز رشتہ دار نماز ادا نہیں کرتا، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ تو کافر ہے۔ آپ نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا انسان کے کفر کی علامت ہے اور نماز کو ادا کرنا ایک مسلمان کی علامت ہے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا، اسلام کی بنیاد اللہ رب العزت نے 5 چیزوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلی بنیاد اسلام کی امارت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید انسان بیان کرے، اس کی گواہی دے، آقا علیہ السلام کو یہ عقیدہ رکھے آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ امارت ہے۔ جو شخص نماز کو ادا نہیں کرتا وہ دین اسلام کی امارت کو، بنیاد کو گرا دیتا ہے۔ اس کا اسلام، اس کا ایمان کس انداز کا ہوگا آپ ذرا تصور تو کریں۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا دین اسلام کی تیسری امارت ہے، حج ادا کرنا چوتھی امارت ہے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا وہ 5ویں امارت جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام شدید بیماری کی عالم میں ہیں، آخری لمحات آقا علیہ السلام دنیا میں بسر کر رہے ہیں، آپ تکلیف کے عالم میں ہیں، بولا بھی نہیں جا رہا، لیکن آپ کی زبان سے مسلسل یہی نکل رہا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ علیہ السلام شدید بیماری میں صرف یہی بات کہتے جا رہے ہیں، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا، اور اپنے غلاموں کی، اپنے ماتحت کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں آپ کے آخری کلمات یہی تھے، حتیٰ کہ آپ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، پھر آپ کی زبان مبارک خاموش ہو گئی، لیکن آخری الفاظ ان میں سے یہ الفاظ بھی تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ یہ گویا کہ آقا علیہ السلام کی امت کو وصیت تھی، اے میری امت نماز کو کبھی ضائع نہ کرنا، نماز میں کبھی سستی نہ کرنا۔ آج میرے خاندان کا کوئی بڑا عزیز اس دنیا سے چلا جائے، ہم اس کو جاتے ہوئے یہ کلمات کہتے ہیں، ہمیں کوئی وصیت کر دیجیے۔ اس کی وصیت کو ہم اس کے محبت کی وجہ سے چھوڑتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اگرچہ وہ میری نیت کے خلاف ہو، میری طبیعت کے خلاف ہو، لیکن محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں، میرے بڑے نے یہ بات کہی تھی، میں اس بات کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام کی ذات جو انبیاء کے سرتاج ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، اگر وہ یہ وصیت کریں کہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنا، تو کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کی وصیت کو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے، ان کا ادب کرتے ہوئے ہم نماز کو کبھی نہ چھوڑیں؟ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے، میرے دنیا کے معمولات میں سارے کاموں کی روٹین ہے، سارے کام میں وقت پر ادا کرتا ہوں، اگر وقت نہیں ہے میرے پاس باجماعت نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ہے، میں دنیا کے کسی کام کے لیے نکلتا ہوں، 4 گھنٹے لگا دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے اس سے میری دنیا سنورنی ہے، لیکن آخرت کو سنوارنے کے لیے میں نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، کبھی باجماعت نماز ادا نہیں کی۔ ذرا تصور کریں
اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ایک دن میں کتنی نمازیں میں اور آپ بعد جماعت مسجد میں ادا کرتے ہیں؟ اگر تو اس کی ریشو اکثر طور پر بعد جماعت نماز کی زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس پر دوام کی اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے توفیق طلب کیجیے۔ اگر اس پر دوام نہیں ہے، اس کی ریشو کم ہے، تو افسوس کا اظہار کیجیے، لیکن ابھی وقت باقی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے۔ نماز میں کبھی سستی نہ ہونے دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، کوئی محبوب عمل بتلا دیجئے جو اللہ رب العزت کی ذات کو بہت پسند ہے، آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کی خصوصیت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، جو شخص باجماعت نماز ادا کرتا ہوگا، نماز پر ہمیشہ اختیار کرتا ہوگا، یہ نماز اس کے لیے نور کا باعث بنے گی، اس کو روشنی فراہم کرے گی، اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اور نماز کو ادا کرنا اس کی کامیابی کی دلیل ہوگی۔ اگر میں نے اور آپ نے اس عارضی زندگی میں نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تمام معمولات آپ اپنے جاری رکھیں، لیکن جہاں پر نماز کا وقت ہو کان میں آواز پڑے کہ مؤذن نماز کی طرف بلا رہا ہے، اپنے دنیاوی کام کو چھوڑیے، مسجد میں آئیے، باجماعت نماز ادا کیجیے، ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کی دنیا کیسے سنورتی ہے۔ اگر میں نماز کی خاطر اپنی دنیا کو ترجیح دوں گا، آپ کے دنیاوی کام بھی کبھی صحیح نہیں ہوں گے۔ 1 گھنٹے کا کام 4 5 گھنٹے میں ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ وقت لگے، لیکن ذرا کبھی تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کا دنیا کا کوئی کام پھنسا ہے، آپ بہت مصروف ہیں، وہاں سے مؤذن نماز کے لیے بلائے، آپ اپنے کام کو چھوڑیے، مسجد میں آئیں، نماز ادا کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ میرا یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، اللہ میں تیرے خاطر مؤذن نے بلایا ہے، میں نماز پڑھنے مسجد میں آیا ہوں، اللہ میرا معاملہ آسان فرما دیں۔ واپس جا کر وہ کام کیجئے جو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، کام نہیں ہوتا، آپ کا وہ کام چند منٹوں میں اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ یہ نماز کی خصوصیات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد نماز ادا کرنے کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نتائج جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی اس کا فائدہ یہ ہے کہ مومنوں کی اللہ رب العزت نے صفت بیان کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا وقت ہونے پر وہ نماز کو ادا کرتے ہیں، اور جنت میں جو اللہ رب العزت کے نیک لوگ جنت میں جائیں گے ان کی صفت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو نیک لوگ جنت میں جائیں گے ان کی یہ صفت ہوگی کہ وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، وہ اللہ رب العزت کے ہاں نعمتوں والی باغات میں جنت میں ہوں گے اور عزت دار لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا۔ دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اگر انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کو ڈانپ لے، تو وہ نماز کو ادا کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے لوگو اگر اللہ کی رحمت کو چاہتے ہو، دنیاوی معاملات میں اللہ کی مدد تمہارے حال میں شامل ہو جائے، فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وأطیعوا الرسول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، یہ کام تم کر لو، اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دیں گے۔ اور آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی دنیا کے گناہ بھی معاف کرنے کا طریقہ یہی بیان فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان انسان سے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک اللہ رب العزت اس کے درمیانی معاملات میں انسان سے جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک پورے سال کے درمیانی گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اگرچہ انسان بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو یہ چھوٹے گناہ
ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس دنیا میں اور بالخصوص آج کے دور میں جہاں انسان کو اگلے لمحے کا نہیں پتا کہ انسان اگلا سانس لے سکتا ہے یا نہیں، ذرا تصور تو کریں، میں نے فجر کی نماز مسجد میں ادا کی، میں اپنے گھر گیا، اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا، وہاں سے اللہ رب العزت کا فرشتہ آ گیا، میری روح قبض ہو گئی، ظہر کا مجھے وقت نہیں ملا، ظہر سے پہلے میں اللہ رب العزت کے ہاں چلا گیا، نمازی لوگ کیا کہیں گے، یہ فجر کی نماز میں مسجد میں آیا تھا، میرے بارے میں لوگ اچھی گواہی دیں گے کہ نماز ادا کرتا تھا، 5 وقت مسجد میں آتا تھا، اور فجر کی نماز ادا کرنے سے میرے پچھلے نماز کے درمیان کے گناہ بھی اللہ رب العزت نے معاف فرما دیے، تو میرا اختتام کتنا اچھا ہوگا۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگوں کی گواہی اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر میں کبھی مسجد میں نہیں آیا تو مجھے مسجد والے کیسے جانتے ہوں گے؟ وہ لوگ کیا گواہی دیں گے کہ یہ انسان کیسا ہے؟ بلکہ وہ چہرہ دیکھ کر یہی کہیں گے، اس کو تو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں ہے، یہ شاید ہمارے محلے میں نہیں رہتا، لیکن افسوس اس کو کیا پتا کہ مسجد کے ساتھ والا گھر اس شخص کا ہے جو کبھی مسجد میں نہیں آیا۔ اگر اپنے قدموں سے چل کر کبھی مسجد میں نہ آئے تو کیا فائدہ جب آپ کو کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں لایا جائے؟ اس وقت نماز ادا کرنے کا کیا فائدہ؟ آپ کے لیے کون خلوص نیت سے دعا کرے گا اگر آپ مسجد میں آنے والے ہوں؟ انسان دور دور سے سفر کرتا ہے کہ یار فلاں شخص 5 وقت کا نمازی تھا، وہ میرے ساتھ مسجد میں نماز ادا کیا کرتا تھا، آؤ میں اس کے لیے خلوص نیت سے دعا کروں، اللہ رب العزت اس کے اگلے معاملات کو آسان فرما دے گا۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، جب انسان نماز ادا کرتا ہے، نماز کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے آگے تھوکے نہ، اگر تھوک آئے اپنے آگے نہ پھینکے۔ آپ نے فرمایا انسان اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ایک بندہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا اپنے آگے نہ تھوکو، بلکہ اپنے بائیں جانب اگر کوئی نہیں ہے تو وہاں تھوک لو، یا کوئی ٹیچو یا کپڑے کا استعمال کرو۔ اس کی واضح مثال جو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں ہم سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی۔ انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ رب العزت آگے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ انسان مالک یوم الدین کہتا ہے، اللہ رب العزت آگے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ فرمایا انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، تو میں اور آپ نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن کبھی تصور تو کریں کہ میں نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، وہ سرور، وہ حلاوت کیا ہوگی کہ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ انسان کسی بڑے سے ملنا چاہے، کوئی وزیر اعظم، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، انسان کی خواہش ہوتی ہے کوئی 2 منٹ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع مل جائے، میرے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن وہ کائنات کا مالک، ہم سب کا خالق اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا ہمارے پاس سنہری موقع ہے۔ 5 وقت مسجد میں آئیں، باجماعت نماز ادا کریں، اپنے اندر اپنے لیے یہ بات محسوس کریں کہ میں اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو کر آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جو شخص اللہ رب العزت کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی نماز کی پابندی کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ نے 14ویں کا چاند دیکھا، رات کا وقت ہے، چاند کی 14 تاریخ ہے، آپ نے چاند کو دیکھا، صحابہ کو مخاطب ہوئے، کہا اے میرے صحابہ یہ 14ویں کا چاند دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، بالکل واضح ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طرح تم جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کرو گے، لیکن نماز فجر میں اور نماز عصر میں کبھی سستی نہ کرنا، نمازوں میں سستی نہ کرنا، اس میں ہمیشی کرنا، انسان اللہ رب العزت کو دیدار کرے گا۔ اس کا آپس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ربط بیان فرمایا، اس کا تعلق ہے، اگر انسان نماز میں ہمیشگی کرے اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت بھی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کو اپنا دیدار اللہ رب العزت کے نصیب فرمائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں رات کے وقت آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتا،
آپ کی مسواک آپ کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا، حتیٰ کہ ایک دن آپ علیہ السلام مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ فرمایا اے میرے صحابی، کچھ سوال کر، اللہ رب العزت سے میں تجھے کوئی چیز لے کر دیتا ہوں، آپ سوال کیجئے۔ صحابی سوچنے لگے، پھر کہنے لگے آقا مجھے صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ جنت میں مل جائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خاموش ہوئے، پھر آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، تو زیادہ سجدے کیا کر، تیرا زیادہ سجدے کرنا تجھے اللہ رب العزت کے ہاں اس مقام پر پہنچا دے گا کہ قیامت کے دن تجھے میرا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ میں اور آپ بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کثرت سے نماز ادا کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قیامت کے دن آپ علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا عمل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی خوشی محسوس ہوتی، کوئی راحت محسوس ہوتی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ارحنا یا بلال، اے بلال ذرا اذان کہو، ہم نماز ادا کریں، ہم ذرا اپنے دلوں کو سکون پہنچا لیں، کبھی ٹھنڈک حاصل کریں نماز کے ساتھ بھی، کبھی میں اور آپ بھی، کبھی خوشی کا موقع ہو، کبھی کوئی بہت بڑی خوشخبری ملے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں وضو ادا کر کے آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کبھی نماز ادا کریں، کبھی اپنے دل کو راحت محسوس کریں۔ اسی طرح سیدنا صحابی بیان کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی زندگی میں کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی، آپ پھر بھی نماز کی طرف رجوع کرتے، جس طرح اللہ رب العزت نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی پریشانی ہو، کوئی مدد طلب کرنی پڑے، اللہ رب العزت کے ہاں صبر کرو اور نماز ادا کرو، اللہ رب العزت ہماری پریشانیوں کو بھی ختم فرما دیں گے، ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز ادا کرنا انسان کو بے حیائی سے، برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ اگر انسان خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل آقا علیہ السلام کے سنت کے مطابق نماز ادا کرے کہ اس کے دل میں خیالات بھی نہ آئیں، تو یہ نماز ایسی نماز ہوگی کہ جس کے ادا کرنے کے بعد انسان کو برائی کا خیال نہیں آئے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سنت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ اچھا وضو کر کے نماز ادا کریں، تاکہ ہم بھی اس فضیلت میں شامل ہو جائیں کہ ہم نماز ادا کرنے کے بعد گناہوں سے، بے حیائی سے رک جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کم از کم بدتر سے بدتر آدمی بھی جب نماز ادا کرے گا تو نماز کے دوران تو وہ برائی سے رکا رہے گا۔ وہ 5-10 منٹ کی نماز ادا کرے گا، اس کے اندر تک کم از کم اس کے ہاں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ برائی سے روکنا، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور خطبہ جمعہ کا تیسرا موضوع، تیسرا پہلو کہ انسان اگر نماز ادا نہیں کرے گا، اگر اس میں سستی کرے گا، پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا انجام کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ رب العزت نے جنتی لوگوں کا اور جہنمی لوگوں کا آپس میں ہم کلام ہونا بیان فرمایا، ان کا مکالمہ بیان کیا کہ جنتی لوگ جہنمی لوگوں سے سوال کریں گے اے لوگو، اے بدبختو، تمہارا جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا؟ کون سا ایسا گناہ تھا جو تم نے کیا اور تم جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا نماز نہ ادا کرنا آج ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بن گیا۔ اس سے بڑی اور محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان نماز ادا نہ کرے اور اللہ رب العزت اس کو جنت سے محروم کر دیں گے۔ دوسرا نقصان اللہ رب العزت نے فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں تقریباً 8 قسم کے لوگ، 8 قسم کے گروہ اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کریں گے کہ جہنمیوں کو جنت میں لے کر جایا جائے، یا جنتیوں کے درجات کی بلندی کی سفارش ہوگی۔ ان سفارشات میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام سفارش کریں گے، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، پھر اللہ کے نورانی فرشتے سفارش کریں گے، پھر قرآن کریم ہمارے لیے سفارش کرے گا،
پھر مسلمان ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے، پھر نابالغ بچے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں وہ سفارش کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا جو نماز ادا نہیں کرتا کسی قسم کی سفارش اس کو کام نہیں آئے گی۔ 8 قسم کی سفارشات ہوں گی، ایک سفارش بھی بے نمازی کے کام نہیں آئے گی، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی سفارش کریں، اللہ رب العزت نے فرمایا اس سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن میرے اور آپ کے پاس صرف یہی تو موقع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کی سفارش کریں گے، ہمارے گناہوں کی معافی کی سفارش کریں گے، لیکن اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے بارے میں سفارش نہیں کریں گے۔ ذرا تصور کریں کہ آج مجھے موت آ جائے اور میں نماز نہیں ادا کرتا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے پیچھے کتنے ہی لوگ خلوص نیت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اگر میرا اپنا عمل ان کے مطابق نہیں تھا تو اللہ رب العزت کیسے معاف کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک عبداللہ بن ابی منافق کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو نہیں قبول کرتا کیونکہ وہ منافق تھا۔ میرے اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم خود نیک نہیں ہیں، خود نماز میں پابندی نہیں کرتے، میرے پیچھے جو بھی علماء کرام آ کر نماز جنازہ ادا کریں، رو رو کر دعائیں کریں، اللہ رب العزت جب میرا عمل درست نہیں ہوگا ان کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ ذرا تصور کریں کہ میرا اور آپ کا انجام کیا ہوگا اگر میں نے نماز ادا نہ کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز کے معاملے میں انسان کامیاب ہو گیا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی اگلی عبادات کو دیکھا جائے، اگلے عبادات ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن اگر نماز میں ناکام ہو گیا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے رجسٹروں کو بند کر دیا جائے، اس کی دیگر عبادات کو نہیں دیکھا جائے گا اور اس کا جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ صرف نماز میں سستی، نماز میں ناکامی انسان کے تمام نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان کبھی کبھار اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا خرچ کرنا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ اس کا ایک سبب اس کا نماز میں سستی کرنا ہے۔ انسان نماز میں سستی کرے، انسان کا اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ نماز میں سستی کرنے والے اللہ رب العزت نے ان کے بارے بھی فرما دیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ آج میں اور آپ ذرا اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس قدر سستی کرتے ہیں۔ انسان کا نماز ادا نہ کرنا یہ تو گناہ ہے ہی، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن نماز ادا کرنا، اس میں سستی کرنا، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی ٹائم کے بعد پڑھی، کبھی ٹائم سے پہلے اگلی نماز کو جوڑ کر پڑھ لیا، اس پر ہمیشگی کرنا، اللہ رب العزت اس کے بارے میں بھی فرمایا ویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اگر ایک انسان سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو شخص صلاۃ عصر کو چھوڑ دے، صرف نماز عصر کو نہ ادا کرے، فرمایا اس کا گویا کہ مال بھی ہلاک ہو گیا، اس کے گھر والے بھی ہلاک ہو گئے۔ ایک نماز کو چھوڑا، فرمایا گھر والے بھی ہلاک ہیں، مال بھی ہلاک ہے، اس کے برابر صرف ایک نماز کو چھوڑنا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر انسان نماز ادا نہیں کرتا، اسلامی اخوت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جو بھائی قرار دیا، فرمایا یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ نماز کے لیے توبہ کرے، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے لگ جائے، نماز ادا کرے، پھر یہ اسلامی رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے گا، وگرنہ یہ رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آخری انجام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، ہمیشگی نہیں کرتا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کو قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اس کا اللہ رب العزت خاتمہ کریں گے، ان کے ساتھ ملا دیں گے جو اللہ رب العزت کے بدترین دشمن تھے۔ ایک بے نمازی کا انجام بھی اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لیکن یہ بھی فرمایا جو شخص، علماء لکھتے ہیں، جو شخص نماز ادا نہیں کرتا، کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے، کبھی اس نے زندگی میں نماز ادا نہیں کی، علماء یہاں تک لکھتے ہیں
کہ وہ دنیا سے چلا جائے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو غسل دیا جائے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو کفن پہنایا جائے، اس لائق نہیں کہ اس کو نماز جنازہ ادا کی جائے، اور اس لائق نہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ میں اور آپ اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے بارے میں ذرا تصور کریں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اپنی نمازوں میں سستی کو ختم کیجئے، یہ عارضی زندگی ہے، اس میں اللہ رب العزت کے لیے، اپنے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ وقت نکالیں، تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں آپ کے معاملات اللہ رب العزت آسان فرما دے، ہمارے اگلی منازل کو آسان فرمائے، اور ہمارے بارے میں مسجد والے اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دیں کہ یہ نمازی تھا، یہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کیا کرتا تھا، تاکہ اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کی گواہی کو قبول کرے اور ہمارے لیے اگلے منازل کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔